الرحیم۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال میں سب سے زیادہ روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے، پھر وہ روزہ رکھتے رکھتے رمضان المبارک سے مل جاتے تھے۔ تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھیں گے اور پہلے سے ہی روزے کی کثرت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت سے دل لگائیں گے اور نمازوں میں دل لگائیں گے، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو انشاءاللہ رمضان میں بھی وہی عادت آئے گی۔ لیکن اگر ہم شعبان کے مبارک مہینے میں ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، اگر ہم نے شعبان کے مبارک مہینے میں توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کیا، تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، روزوں کی کثرت نہیں کی، تو عین ممکن ہے کہ رمضان میں بھی ہم غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے گنہگار ہوں۔ اور رمضان میں ایک گناہ بھی کئی گنا لکھا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، تو رمضان کے اتنے بابرکت مہینے میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی کئی گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہو، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہو رمضان کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہو، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی راتوں میں گانے بجانے میں مشغول ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی راتوں میں گناہوں کے اندر مشغول ہو یا دن میں گناہ کر رہا ہو، تو یقیناً گناہ بھی بہت بڑا لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ شعبان میں گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ عادت آپ کو رمضان میں بھی گناہ کروائے گی۔ آپ نے ایک مشہور حدیث شریف سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جتنے بھی ہیں ان سب کو بیڑیاں لگا کے قید کر دیا جاتا ہے کہ رمضان میں وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا نہیں سکتے، گناہوں پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ دیکھیں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں ہر نماز میں جمعہ کی طرح ایک ماحول ہوتا ہے، ہر نماز میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول ہوتا ہے نیکیوں کا، وہ ماحول بن جاتا ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کے گھر کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہا، شعبان میں بھی گناہ کر رہا ہے، مسلسل رمضان تک اس نے گناہ کیا، اب جب رمضان داخل ہوگا تو وہ عمل عادت کی وجہ سے گناہوں کی طرف اس کو لے کر جائے گا، دوبارہ وہ گناہ کرے گا۔ شیطان تو قید ہیں، رمضان میں کون سی چیز گناہ کرواتی ہے بندے سے؟ یہ وہی عادت ہے جو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا اور شعبان میں بھی گناہوں کے اندر ملوث تھا۔ تو اس لیے رمضان کی تیاری کا سب سے بہترین مہینہ جو ہے وہ شعبان کا ہے۔ اس سے پہلا مہینہ بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رجب میں بھی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اس دعا میں ذرا غور کریں، صرف شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں کیا ارشاد فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما۔ یہ رجب اور شعبان کا آپ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجب ہی سے رمضان کی فکر میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو رجب اور شعبان دونوں مہینے رمضان کی تیاری کی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے تو رجب کا مہینہ یوں ہی غفلتوں میں گوا دیا۔ اب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے، اب صرف 2 عشرے اس کے باقی رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طریقے سے جو بھی گناہوں کے اندر گرفتار تھا، کوئی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی دھوکہ دے رہا تھا، ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، یا پھر وہ گانے بجانے اور فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر مشغول تھا۔ ہماری مائیں بہنیں عام طور پر جو سیریل اور ڈرامے چلتے ہیں اس میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس پر مکمل طریقے سے اسٹاپ لگائیں اور شعبان کے مہینے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں یہ گناہ آپ سے نہ ہوں۔ تو مکمل طریقے سے جب ہم شعبان میں تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی تیاری بھی بہت اچھے سے ہو جائے گی، اور رمضان میں جو برکتیں اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ ان برکتوں سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔